الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب بہار شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزے کے احکامات کا بیان ذکر کر رہے ہیں۔ بہار شریعت حصہ نمبر 5 اور صفحہ نمبر 998 پر روزے کے مکروہات کا بیان جاری ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 11، فرماتے ہیں منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا بغیر روزے کے بھی ناپسند ہے اور روزے میں مکروہ۔ مسئلہ نمبر 12، رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ضعف آ جائے، ایسی کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو، روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو جائے، قریب الیقین ہو جائے۔ لہٰذا نان بھائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے، پھر باقی دن میں آرام کرے۔ یہی حکم کار و مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے۔ بڑھئی لوگ جو ہیں یا مزدوری کرنے والے جو ہیں، مشکل کام کرنے والے، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ دوپہر تک وہ کام کرے، اس کے بعد آرام کرے۔ کہ زیادہ ضعف کا اندیشہ ہو، زیادہ کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام کرنے میں کمی کر دیں کہ روزے ادا کر سکیں۔ مسئلہ نمبر 13، اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، تو حکم ہے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر نماز پڑھے، جبکہ کھڑا ہونے سے اتنا ہی عاجز ہو کہ جو باب صلاۃ المریض کے اندر گزر چکا کہ بندہ اتنا عاجز ہو گیا کہ کھڑا ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا، اگر اتنا ضعف آ جاتا ہے تو پھر روزہ رکھے اور بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ مسئلہ نمبر 14، سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہو جانے کا شک ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 15، افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر افطار اس وقت کرے کہ غروب کا غالب گمان ہو، سورج کے غروب ہونے کا غالب گمان ہو جائے۔ جب تک گمان غالب نہ ہو افطار نہ کرے۔ اگرچہ مؤذن نے اذان کہہ دی، ہے اور ابر کے دنوں میں، بادلوں کے دنوں میں، جس دن بادل بنے ہیں، ابر کے دنوں میں افطار میں جلدی نہ چاہیے۔ مسئلہ نمبر 16، ایک عادل کے قول پر افطار کر سکتے ہیں۔ عادل بندہ اگر یہ گواہی دے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو افطار کرتا ہے، جب کہ اس کی بات سچی مانتا ہو، اور اگر اس کی تصدیق نہ کرے تو اس کے قول کی بنا پر، اس کے کہنے کے اوپر افطار نہ کرے۔ یوں ہی مستور کے کہنے پر بھی افطار نہ کرے، یعنی بندہ جس کے حال کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیسے عادل ہے کہ فاسق ہے، اس کے حال پر، اس کے بات کہنے پر افطار نہ کرے۔ اور آج کل اکثر اسلامی مقامات میں افطار کے وقت توپ چلنے کا رواج ہے، اس پر افطار کر سکتے ہیں، اگرچہ توپ چلانے والا فاسق ہو، جبکہ کسی عالم، محقق، توقیت دان، محتاط فی الدین کے حکم پر چلتی ہو، یعنی توپ چلانے والے کو حکم دینے والا جو ہے وہ عالم ہو اور وقت کا جاننے والا ہو اور محتاط فی الدین، یعنی دین کے اندر احتیاط کرنے والا ہو، اس کے حکم پر اگر توپ چلتی ہے تو پھر توپ چلنے پر افطار کر سکتا ہے۔ آج کل کے عام علماء بھی اس فن سے ناواقف محض ہیں، بالکل نہیں جانتے، اور جنتریوں یہ جو بازاروں میں ملتی ہیں، شائع ہوتی ہیں، اکثر غلط ہوتی ہیں، ان پر عمل جائز نہیں۔ یوں ہی سحری کے وقت اکثر جگہ نقارہ بجتا ہے، انہی شرائط کے ساتھ اس کا بھی یہ جو نقارہ بجتا ہے یہ بھی اسی توپ کی شرائط کے ساتھ
اس کا اعتبار کیا جائے گا اگرچہ بجانے والے کیسے ہی ہوں۔ مسئلہ نمبر 17، سحری کے وقت مرغ کی اذان کا اعتبار نہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ صبح سے بہت پہلے اذان شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جاڑے کے دنوں میں، سردیوں کے دنوں میں تو بعض مرغ 2 بجے سے اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت صبح ہونے میں بہت وقت باقی رہتا ہے۔ یوں ہی بول چال سن کر اور روشنی دیکھ کر بولنے لگتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 18، صبح صادق کو رات کا مطلقاً چھٹا یا ساتواں حصہ سمجھنا غلط ہے۔ صبح صادق کو رات کا چھٹا حصہ یا ساتواں حصہ سمجھنا غلط ہے۔ رہا یہ کہ صبح کس وقت ہوتی ہے، اسے ہم حصہ سوم تیسرے حصے میں باب الاوقات کے اندر واضح بیان کر چکے ہیں، اس پر دوبارہ آپ غور کر سکتے ہیں، دوبارہ اس کو سن سکتے ہیں اور بہار شریف میں پڑھ سکتے ہیں۔ سحری و افطاری کا بیان، صفحہ نمبر 999 پر صدر الشریعہ فرماتے ہیں کہ سحری اور افطاری کے بارے میں احادیث کا ذکر کرتے ہوئے، حدیث نمبر 1 بخاری و مسلم و ترمذی و نسائی، ابن ماجہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حدیث نمبر 2 مسلم، ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن خزیمہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے۔ حدیث نمبر 3 طبرانی نے کبیر میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں اور سرید اور سحری میں۔ جماعت سے مراد ہے 3 سے زیادہ لوگ ہوں، 3 یا 3 سے زیادہ لوگ ہوں تو جماعت کہلاتی ہے، اور سرید شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑوں کو بھگو کے کھانا سرید کہلاتا ہے، اور سحری میں برکت رکھی گئی ہے۔ حدیث نمبر 4 طبرانی اوسط میں اور ابن حبان صحیح میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے سحری کھانے والے پر درود بھیجتے ہیں۔ حدیث نمبر 5 ابن ماجہ و ابن خزیمہ، بہقی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانے سے دن کے روزے پر استعانت کرو، یعنی دن کے روزے پر مدد چاہو سحری کے ساتھ، اور قیلولہ سے رات کے قیام پر، یعنی دن میں قیلولہ کر لو گے، آرام کر لو گے، کچھ حصہ سو لو گے تو رات قیام کر پاؤ گے۔ حدیث نمبر 6 نسائی بسند حسن، ایک صحابی سے روی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری تناول فرما رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی اور اسے نہ چھوڑنا۔ حدیث نمبر 7 طبرانی کبیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخصوں پر کھانے میں انشاءاللہ عز و جل حساب نہیں جبکہ حلال کھایا، روزہ دار اور سحری کھانے والا اور سرحد پر گھوڑا باندھنے والا۔ حدیث نمبر 8 تا 10 امام احمد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، کیونکہ سحری کھانے والوں پر اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ نیز عبداللہ بن عمر، صائب بن یزید و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی
اسی قسم کی روایتیں آئی ہیں۔ حدیث نمبر 11، بخاری و مسلم و ترمذی، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ حدیث نمبر 12، ابن حبان صحیح میں انہی سے راوی کہ فرمایا میری امت میری سنت پر رہے گی جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کریں۔ حدیث نمبر 13، احمد و ترمذی و ابن خزیمہ، ابن حبان، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ حدیث نمبر 14، طبرانی اوسط میں یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ فرمایا تین چیزوں کو اللہ عز و جل محبوب رکھتا ہے، افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر اور نماز میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ حدیث نمبر 15، ابو داؤد و ابن خزیمہ و ابن حبان، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ تاخیر کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 16، امام احمد و ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ و دارمی، سلیمان بن عامر ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 17، ابو داؤد و ترمذی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوروں سے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتی تو چند چلو پانی پیتے۔ ابو داؤد نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ حدیث نمبر 18، نسائی و ابن خزیمہ، زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ فرمایا جو روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا غازی کا سامان کر دے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 19، طبرانی کبیر میں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا روایت ہے، طبرانی کبیر میں سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو روزہ دار کو پانی پلائے گا اللہ عز و جل اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ صفحہ نمبر 1002، صفحہ نمبر 1002 پر صاحب بہار شریعت
بیان ان وجوہ کا جن سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہو، یعنی ان صورتوں کا بیان کرتے ہیں جن صورتوں کے اندر روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 1 میں صحیح ہے میں ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہتی ہے حمزہ بن عمر اسلمی بہت روزے رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سفر میں روزہ رکھو، ارشاد فرمایا چاہو تو رکھو چاہے تو نہ رکھو، یعنی انہوں نے پوچھا کہ روزہ رکھوں سفر میں، ارشاد فرمایا چاہو تو رکھو چاہو تو نہ رکھو۔ حدیث نمبر 2 صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہتے ہیں 16ویں رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد میں گئے، ہم میں بعض نے روزہ رکھا اور بعض نے نہ رکھا، تو نہ روزہ داروں نے غیر روزہ داروں پر عیب لگایا اور نہ انہوں نے ان پر۔ حدیث نمبر 3 ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ انس بن مالک کعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھے گا، اور مسافر اور دودھ پلانے والی اور حاملہ سے روزہ معاف فرما دیا کہ ان کو اجازت ہے کہ اس وقت نہ رکھیں، بعد میں وہ مقدار پوری کر لیں۔ مسئلہ نمبر 1 سفر و حمل اور بچے کو دودھ پلانا اور مرض اور بڑھاپا اور خوف ہلاک و اکراہ شرعی و نقصان عقل یعنی عقل کا ضائع ہونا اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے لیے عذر ہیں۔ ان وجہوں سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو گناہ گار نہیں۔ مسئلہ نمبر 2 سفر سے مراد سفر شرعی ہے، یعنی اتنی دور جانے کے ارادے سے نکلے کہ یہاں سے وہاں تک 3 دن کی مسافت ہو، اگرچہ وہ سفر کسی ناجائز کام کے لیے ہو۔ یعنی سفر شرعی سے مراد کیا ہے؟ 92 کلومیٹر کے ارادے سے وہ بندہ نکلے، اب چاہے وہ اس کا سفر کرنا جائز ہے یا ناجائز، وہ شرعی مسافر ہے، روزہ چھوڑنے کی اس کو اجازت ہے سفر کے اندر۔ مسئلہ نمبر 3 دن میں سفر کیا تو اس وقت کا روزہ افطار کرنے کے لیے آج کا سفر عذر نہیں۔ اگر دن میں سفر کیا اس نے 10 بجے 12 بجے 2 بجے 4 بجے، تو جس دن سفر کیا ہے اس دن کا روزہ اس کو کھولنے کی توڑنے کی نہ رکھنے کی اجازت نہیں، آج کا سفر اس کے لیے عذر نہیں۔ البتہ اگر توڑے گا تو کفارہ لازم نہ آئے گا مگر گناہ گار ہوگا، اور اگر سفر کرنے سے پہلے توڑ دیا پھر سفر کیا تو کفارہ بھی لازم، اور اگر دن میں سفر کیا اور مکان پر کوئی چیز بھول گیا تھا اسے لینے واپس آیا اور مکان میں آ کر روزہ توڑ دیا تو کفارہ واجب ہوگا۔ مسئلہ نمبر 4 مسافر نے دعویٰ کبریٰ سے پہلے اقامت کی، دعویٰ کبریٰ سے پہلے اقامت کی نیت کر لی، اقامت اس نے کر لی اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزے کی نیت کر لینا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 5 حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان یا بچے کا صحیح اندیشہ ہو، اپنی جان کے یا بچے کی جان کا صحیح اندیشہ ہو ضائع ہونے کا، تو ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائیا، اگرچہ رمضان میں دودھ پلانے کی نوکری کی ہو۔ مسئلہ نمبر 5 حمل والی اور دودھ پلانے والی کو اگر اپنی جان، یہ تو ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 6 مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے
یا تندرست کو بیمار ہو جانے کا گمان غالب ہو، گمان اس کو غالب ہو یعنی قریب الیقین ہو، یا خادم و خادمہ کو ناقابل برداشت ضعف کا غالب گمان ہو، ناقابل برداشت کمزور ہونے کا غالب گمان ہو، تو ان سب کو اجازت ہے کہ اس دن روزہ نہ رکھیں۔ مسئلہ نمبر 7، ان صورتوں میں غالب گمان کی قید ہے، محض وہم ناکافی ہے۔ خالی وہم ہو گیا، گمان ہو گیا کہ ہو سکتا ہے میں کمزور ہو جاؤں، تو یہ کافی نہیں، غالب گمان ہونا ہے۔ غالب گمان کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اس کی ظاہر نشانی پائی جاتی ہے، یا اس شخص کا ذاتی تجربہ ہے کہ میں اگر یہ روزہ رکھتا ہوں تو پھر ضعف اور کمزوری آ جاتی ہے، یا کسی مسلمان طبیب حاذق باشرہ مسلمان نے، مستور یعنی غیر فاسق نے اس کی خبر دی ہو۔ کسی مسلمان طبیب حاذق مستور، ایسا بندہ جو غیر فاسق ہے، اس نے اس کی خبر دی ہو کہ تو بیمار ہو جائے گا، تو کمزور ہو جائے گا، تو ضعیف ہو جائے گا، اور اگر نہ کوئی علامت ہو، نہ تجربہ، نہ اس قسم کے کسی طبیب نے اسے بتایا، بلکہ کسی کافر یا فاسق کے کہنے سے افطار کر لیا، تو کفارہ لازم آئے گا۔ آج کل کی اکثر اطباء حضرات اگر کافر نہیں تو فاسق ضرور ہے، اور نہ صحیح تو حاذق طبیب فی زمانہ نایاب سے ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا کچھ قابل اعتبار نہیں، نہ ان کے کہنے پر روزہ افطار کیا جائے، بلکہ ان طبیبوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ذرا ذرا سی بیماری میں روزے کو منع کر دیتے ہیں، اتنی بھی تمیز نہیں رکھتے کہ کس مرض میں روزہ نقصان دہ ہے، مضر ہے، اور کس میں نہیں۔ مسئلہ نمبر 8، باندی کو اپنے مالک کی اطاعت میں فرائض کا موقع نہ ملے تو یہ کوئی عذر نہیں، فرائض ادا کرے اور اتنی دیر کے لیے اس پر اطاعت نہیں۔ مثلا فرض نماز کا وقت تنگ ہو جائے تو کام چھوڑ دے اور فرض ادا کرے، اور اگر اطاعت کی اور روزہ توڑ دیا تو کفارہ دے۔ مسئلہ نمبر 9، عورت کو جب حیض و نفاس آ گیا تو روزہ جاتا رہا اور حیض سے پورے 10 دن رات میں پاک ہوئی، 10 دن رات میں پاک ہوئی تو بہرحال کل کا روزہ رکھے، اور کم میں پاک ہوئی، 10 دن سے کم میں پاک ہوئی، تو اگر صبح ہونے کو اتنا عرصہ ہے، اتنا وقت ہے کہ نہا کر خفیف سا وقت بچے گا تو بھی روزہ رکھے، اور اگر نہا کر فارغ ہونے کے وقت صبح چمکی، جب نہا کے فارغ ہوئی تو اس وقت صبح چمک گئی تو روزہ نہیں۔ نمبر 10، حیض و نفاس والی کے لیے اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہراً، روزے کی طرح رہنا اس پر ضروری نہیں، مگر چھپ کر کھانا اولا ہے، بہتر ہے، خصوصاً حیض والی کے لیے۔ مسئلہ نمبر 11، بھوک اور پیاس ایسی ہو کہ ہلاک کا خوف صحیح، ہلاک ہونے کا خوف صحیح یا نقصان عقل کا اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھے۔ نمبر 12، روزہ توڑنے پر مجبور کیا گیا تو اسے اختیار ہے، اور صبر کیا تو اجر ملے گا۔ مسئلہ نمبر 13، سانپ نے کاٹا اور جان کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں روزہ توڑ دیں۔ مسئلہ نمبر 14، جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے ان روزوں کی قضا رکھیں، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں، لہذا اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا رکھ لیں۔ حدیث میں فرمایا جس پر اگلے رمضان کی قضا باقی ہے اور وہ نہ رکھے اس کے اس رمضان کے روزے قبول نہ ہوں گے۔ اللہ
بس اور اگر روزے نہ رکھے اور دوسرا رمضان آ تو اب پہلے اس رمضان کے روزے رکھ لے، قضا نہ رکھے، بلکہ اگر غیر مریض و مسافر نے، یعنی نہ مریض ہے نہ وہ مسافر ہے، اگر غیر مریض و مسافر نے قضا کی نیت کی جب بھی قضا نہیں بلکہ اسی رمضان کے روزے ہیں۔ نمبر 15، خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر نہ پہنچے، خود اس مسافر کو اور اس کے ساتھ والے کو روزہ رکھنے میں ضرر نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، تو روزہ رکھنا سفر میں بہتر ہے، ورنہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ یعنی اگر تکلیف پہنچتی ہو تو نہ رکھنا بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 16، اگر یہ لوگ اپنے اسی عذر میں مر گئے، اتنا موقع نہ ملا کہ قضا رکھتے، تو ان پر یہ واجب نہیں کہ فدیہ کی وصیت کر جائیں، پھر بھی وصیت کی تو تہائی مال میں جاری ہوگی، جتنا چھوڑا اس میں سے تہائی مال پر وصیت جاری ہوگی۔ اور اگر اتنا موقع ملا کہ قضا روزے رکھ لیتے مگر نہ رکھے تو وصیت کر جانا واجب ہے، اور عمدن نہ رکھے ہوں، جان بھول کر، بلکہ عمدن نہ رکھے ہوں بدرجہ اللہ، یعنی اگر جان بوجھ کر نہ رکھے، عمدن بمانا جان بوجھ کر، اور اگر عمدن روزے نہ رکھے تو بدرجہ اولا وصیت کرنا واجب ہے، یعنی پھر وصیت کرنا ان کو بدرجہ اولا واجب ہے، ضرور وصیت کر کے جائیں۔ اور وصیت نہ کی بلکہ ولی نے اپنی طرف سے دے دیا فدیہ روزوں کا، اس کے ولی نے اپنی طرف سے دے دیا تو بھی جائز ہے، مگر ولی پر دینا واجب نہ تھا۔ نمبر 17، ہر روزے کا فدیہ بقدر صدقۃ الفطر ہے، ہر روزے کا فدیہ بقدر کتنی ہے مقدار، ایک صدقۃ الفطر ہے، اور تہائی مال میں وصیت اس وقت جاری ہوگی جب اس میت کے وارث بھی ہوں، اور اگر وارث نہ ہوں تو سارے مال سے فدیہ ادا ہوتا ہو تو سب فدیے میں صرف کر دینا لازم ہے۔ یوں ہی اگر وارث صرف شوہر یا زوجہ ہے تو تہائی نکالنے کے بعد ان کا حق دیا جائے، اس کے بعد جو کچھ بچے اگر فدیے میں صرف ہو سکتا ہے تو صرف کر دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 18، وصیت کرنا صرف اتنے ہی روزوں کے حق میں واجب ہے جن پر قادر ہوا تھا، جن روزوں پر رکھنے پر قادر ہوا تھا لیکن نہیں رکھے جان بوجھ کر، انہیں کی وصیت کرنا واجب ہے۔ مثلا 10 قضا ہوئے تھے اور عذر جانے کے بعد 5 پر قادر ہوا تھا، عذر جانے کے بعد 5 روزے رکھنے پر قادر تھا کہ انتقال ہو گیا تو 5 ہی کی وصیت واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 19، ایک شخص کی طرف سے دوسرا شخص روزہ نہیں رکھ سکتا۔ نمبر 20، اعتکاف واجب اور صدقۃ الفطر کا بدلہ اگر وہ رسا ادا کر دیں تو جائز ہے۔ اعتکاف واجب ہے اور صدقۃ الفطر کا بدلہ اگر وہ رسا ادا کر دیں تو جائز ہے، اور ان کی مقدار وہی بقدر صدقۃ الفطر ہے، اور زکوٰۃ دینا چاہیں تو جتنی واجب تھی اس کی مقدار نکال لیں۔ مسئلہ نمبر 21، شیخ فانی یعنی بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزے رکھنے سے عاجز ہو، اب نہ رکھ سکتا ہو، تو آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ روزہ رکھ سکتا، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ہر روزے کے بدلے فدیہ، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو بھر پیٹ کھانا کھلانا واجب ہے، یا ہر روزے کے بدلے میں صدقۃ الفطر کی مقدار کسی مسکین کو دے دیں۔ نمبر 22، اگر ایسا بوڑھا گرمیوں میں بوجہ گرمی کے روزہ نہیں رکھ سکتا مگر سردیوں میں جاڑوں میں رکھ سکے گا تو اب افطار کر لے، چھوڑ دے، اور ان کے بدلے کے روزے سردیوں میں رکھنا فرض ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔